والصلاة والسلام على نبينا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان کی صحبت مولا دل زندہ کرے زندہ ایسا کہ پھر وہ کبھی نہ مرے سبحان اللہ حضرت وقار اور مہمانان گرامی اور میرے پیر کے عاشقوں میرا آج کا موضوع سخن صحبت شیخ ہے صحبت شیخ کا مطلب کسی ولی کامل کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ جانا تاکہ ہم جو گناہوں اور سیاہی سے بھرے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور دین و دنیا کی کامرانی کا راز ہم پر ظاہر ہو جائے اور ہم پر رحمت خدا بندی کرتے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں سے کون مراد ہیں صاحب روح بیان فرماتے ہیں کہ سچوں سے مراد مرشد ہیں اور مرشد ہی شیخ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی صحبت شیخ کا لفظ دیا ہے اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ یا اللہ میں تو تیری طرف چاہتا ہوں میں تو تیری رضا چاہتا ہوں میں تو تجھ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے تیری بارگاہ تک رسائی چاہیے میں محبت شیخ کو کیوں اپناؤں تو جواب ملتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 123 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے یعنی صالحین و صادقین کے ساتھ ہے سبحان اللہ معلوم ہوا اگر کسی کو قرب صلاحیت حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنی ہو اللہ تعالیٰ کو جاننا ہو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہو تو اسے صحبت شیخ اپنانا پڑے گا اگر تو چاہے وصیحت اے ہے اگر تو چاہے وصیحت اے بے خبر کاملوں کی صحبت کا اختیار جناب صدر یہ صحبت شیخی تو ہے کہ جس سے نئی زندگی کا سورج شروع ہوتا ہے جس سے زندگی گزارنے کا طریقہ روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے اور یہ صحبت شیخی تو ہے کہ جس سے بے نمازی رامی بے نماز ہو جاتا ہے گناہگار جو گناہ کرتا رہتا ہے وہ نیکیوں کا پیکر بن کے رہ جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے گناہگار جب صحبت شیخ کو اپناتا ہے تو گناہگار نہیں رہتا بلکہ نیکیوں کا پیکر بن جاتا ہے ارے چور بھی مقام قطبیت کو پا لیتا ہے ارے چور تو چور ہے کتا بھی جنت کے لائق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کتا جنتی ہے سبحان اللہ ان کی صحبت میں آتا ہے یہاں ان کی صحبت کو اپنانے کے لیے کوئی توبہ کی نیت سے جائے اگر ان کی صحبت کو نہ پا سکے تو بھی بخشا جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا حضور کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 100 قدم کیے تھے اس کے بعد اسے توبہ کا دل میں خیال ہوا وہ توبہ کے ارادے سے کسی کے بتانے پر وہ صحبت شیخ کو اپنانے نہیں کرتا ہے لیکن یہ بے وفا زندگی وفا نہیں کرتی اور یہ دنیا پانی سے رخصت ہو جاتا ہے جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں اسے 100 قدم کی ہے یہاں تک یہ جہنمی ہے دوسری جانب جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں اگر سے جہنمی ہے 100 قدم کی ہے لیکن صحبت شیخ کو اپنانے کی گرا تھا یہ جنتی ہے سبحان اللہ کی بات میں پیش ہوتا ہے جنت تیرا بندہ ہے اس نے 100 قدم کی ہے لیکن خدا کے ارادے سے نکلا تھا اب ان کا کیا فیصلہ کیا جائے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ زمین کو ناپ لو آیا جس زمین سے نکلا تھا اس زمین کا فاصلہ زیادہ ہے یا جس جانب نکلا تھا اس جگہ کا فاصلہ زیادہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں حالانکہ اس زمین کا فاصلہ زیادہ تھا جس جانب وہ جا رہا تھا لیکن زمین کو حکم ہوتا ہے کہ سمجھ جاؤ زمین سمجھ جاتی ہے اور وہ فیصلہ اس جہنمی کے حق میں ہوتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے سبحان اللہ ہم دور کیوں جائیں اس سامنے بیٹھے روحانی جماعت کے فوقوں کو دیکھ لیں ان کے سامنے امامہ کس نے سجا دیا ان کو سنت نبی کا پیکر کس نے بنا دیا ان کی سورت سنت نبی کی دلیل کس طرح دکھائی دیتی ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں ان کا کیا حال تھا اور صحبت شیخ نے کیا بنا دیا وہ صحبت شیخ ہی کا تو کمال ہے کہ یہ دنیا کی کاموں سے تعلق رکھنے والے طالب علم اس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے بھی تو طالب علم ہیں وہ کیوں نہیں آئے انہوں نے صحبت شیخ کو نہیں بتایا اس لیے نہیں آئے بس دل سے یہی پتہ نکلتی ہے کہ جینا سکھایا ہے صحبت شیخ کامل نے اصل میں بچانا ہے صحبت شیخ کامل نے یہ تو مطلوب نہیں چلا ہے رب نے دلایا ہے صحبت شیخ کامل نے سبحان اللہ